اس ویڈیو میں میں رینڈم ویریبلز پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا. رینڈم ویریبل عام طور پہ ویریبلز ہمارے ذہن میں کچھ اور چیز آتی ہے جو کہ ہم عام طور پر الجبرا میں پڑھتے ہیں, اور اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً آپ کنفیوز ہو جائیں گے. لیکن رینڈم ویریبلز اگر میں الجبرا کو ذہن سے نکال دوں تو دراصل رینڈم ویریبلز وہ آؤٹ کمز ہوتے ہیں, یا یوں کہ وہ ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ کسی رینڈم پروسیس کو ہم زیادہ, میں اس کو صحیح کر کے لکھ دوں کہ یہ رینڈم پروسیس, جیسے کہ کسی چھکے کا لڑکانا, سکے کا اچھالنا, کارڈ نکالنا پتے میں سے, تو یہ کسی رینڈم پروسیس کے آؤٹ کمز کو, ان کے نتائج کو کوانٹیفائی کرتے ہیں, یعنی کہ نمبروں کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, یا یوں کہیں کہ رینڈم پروسیس کو میپ کرتے ہیں, اس کے آؤٹ کمز کو میپ کرتے ہیں نمبروں کی شکل میں, اور ان کو عام طور پر ہم کیپٹل لیٹرز کی شکل میں لکھتے ہیں. جیسے کہ یہ ایکس, میں نے لکھا بڑا سارا ایکس, تو فرض کیجئے میں نے ایک رینڈم ویریبل ڈیفائن کیا ایکس, جس کی ویلیو میں کہتا ہوں 1 ہوگی اگر میں نے کوئی سکہ اچھالا اور ہیڈ آیا. تو میں اس کو ذرا واضح اور کر کے لکھ دوں کہ اف ہیڈز, یعنی کہ اگر ہیڈ آئے تو یہ 1 لکھوں گا اس کو میں, اور اگر ٹیل آئے گا تو میں اس کو 0 لکھوں گا. اگرچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف نمبرز ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں دو آؤٹ کمز کو, تو میں اس کو 100 کہوں اگر ہیڈ, اور میں کہوں 703 اگر ٹیلز آئیں, تو یہ بھی لیجیٹمیٹ جائز رینڈم ویریبل ہوگا. چاہوں میں اس کو اس طرح سے لکھوں, چاہوں میں اس کو 10 لکھوں, لیکن 10 لکھنا عام طور پر ہیڈ اور ٹیل کے لیے ایک روایتی طریقہ رائج ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. یہ سکہ اچھالنے والی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سکہ اچھالنے جو کہ ایک رینڈم پروسیس تھا, اس کو میں نے اس کے آؤٹ کمز کو میں نے کوانٹیفائی کر دیا, یعنی کہ نمبروں کی شکل میں لے آیا. اب ایک رینڈم ویریبل میں کہتا ہوں وائی ہے, اور فرض کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مجموعہ ہے ان سارے کے سارے نمبروں کا جو 7 ڈائس کو, یعنی کہ 7 چھکے, ایک بار پھر معذرت لفظ چھکے پہ, لیکن 7 چھکوں کو ایک ساتھ جب لڑکایا جاتا ہے, 7 پانسوں کو ایک ساتھ جب لڑکایا جاتا ہے, تو اوپر کی طرف جو نمبر آتا ہے جو کہ فیسنگ اپورڈ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ان ساتوں کے ان نمبروں کا, ان اعداد کا مجموعہ جو کہ 7 پانسوں کو ایک ساتھ پھینکنے پر اوپر کی طرف آتے ہیں, یعنی اسکور ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے سم جو ہے, یا یہ جو مجموعہ جو ہے 7 چھکوں کو 7 پانسوں کو ایک ساتھ پھینکنے کا, اس کا جو مجموعہ ہے وہ, اس کو میں نے کہا کہ یہ ایک رینڈم ویریبل. بالکل اسی طرح جیسے کہ میں نے ایکس کو کہا تھا کہ یہ ہیڈ یا ٹیل کو ظاہر کر رہا ہے 1 اور 0 کی شکل میں. تو اگر آپ ان کو, آپ کے پاس دیکھیں آپ نے ایک ہیڈ اور ایک ٹیل کو آپ نے 1 اور 0 کی مدد سے آپ نے ڈیفائن کر دیا. رینڈم ویریبل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بہت ساری پیچیدہ چیزیں جن کا تعلق رینڈم پروسیس سے ہوتا ہے, ان کا آپ میتھمیٹیکلی لکھ سکتے ہیں اور ان پر میتھمیٹکس کے مختلف آپریشنز کر سکتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میرے پاس رینڈم ویریبل نہ ہوتے اور میں کہتا کہ اس کی پروبیبلٹی لکھوں, تو میں کس طرح سے لکھتا؟ میں یوں لکھتا, پروبیبلٹی, اس بات کی پروبیبلٹی, اب میں تھوڑی سی انگلش استعمال کروں گا, پروبیبلٹی دیٹ سم آف, اور یہ سارے کے سارے 7 ڈائس ہے, از لیس دین 30, یعنی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں اس بات کی پروبیبلٹی کہ یہ 7 کے 7 چھکے ہیں, ان پر آنے والا جو اسکور ہے وہ لیس دین 30 یا ایکول ٹو 30 ہو, یہ بات میں اگر رینڈم ویریبل کی شکل میں لکھوں تو probability y is less than or equal to 30. تو آپ یہ دیکھیے پورا کا پورا ایکسپریشن سمٹ کے کتنا آسان اور کتنا مختصر ہو گیا, یعنی کہ میرا کام جو ہے اس رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کرنے کی وجہ سے, sum of upward face after rolling 7 dice کو ڈیفائن کرنے کا میرا کام آسان ہو گیا. اسی طریقے سے probability y is even اگر یہ کہا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا جو سم ہے یہ کوئی نہ کوئی ایون نمبر ہو. تو ہم جب عمومی طور پر بات کرتے ہیں x + 5 = 6, تو یہ ہمارے الجبرا کے نارمل عمومی ویریبلز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں الجبرا کی کلاس میں پڑھایا ہے. تو x کی آپ ویلیو معلوم کر سکتے ہیں, آپ 5 کو ادھر لے جائیں گے, 6 میں سے 5 نکلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ x کی قیمت جو ہے وہ 1 ہے. یعنی کہ آپ x کو ایویلیٹ کر سکتے ہیں, یا اس طریقے سے y جو ہے آپ اس میں x کی کچھ قیمت رکھیں گے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ y جو ہے وہ فنکشن ہے x کا. تو یہ جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویریبلز ہوتے ہیں وہ
ہمارے پاس یا تو ہم کسی ویلیو کو معلوم کر سکتے ہیں یا یہ کہ یہ کسی اور ویریبل کے لیے فنکشن کے طور پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ رینڈم ویریبل دراصل ایک ایسا ویریبل یا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو میپ کرتی ہے کسی بھی رینڈم پروسیس کے آؤٹ کم کو، جیسے کہ یہاں پر probability y is less than or equal to 30 یا یہاں پر جو probability y is even. تو دونوں صورتوں میں یہ سب کے سب یہ ہمارے پاس رینڈم ویریبل اور یہ نارمل ویریبل سے بہت زیادہ مختلف ہے. امید ہے بات تھوڑی سی سمجھ میں آ گئی ہوگی. شکریہ.